ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نوبل انعام یافتہ اور دنیا بھر میں خواتین کے حقوق اور تعلیم کے لیے آواز اٹھانے والی ملالہ فنڈ کی کو فاؤنڈر ملالہ یوسفزئی۔ ملالہ یوسفزئی صاحبہ بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے، ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ سب سے پہلے ظاہر ہے آپ رابطے میں بھی ہیں اس وقت افغانستان میں جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں خواتین کے حقوق کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے کام کر رہی ہیں، آپ نے اس حوالے سے آواز بھی اٹھائی ہے جب سے تبدیلی افغانستان میں آئی ہے۔ اس وقت کیا کچھ صورتحال میں بہتری آ رہی ہے جیسا کہ وعدہ کیا گیا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ شاہزیب خانزادہ، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ جو ہمارے افغانستان میں تعلیم کے کارکن ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں، ان سے پچھلے مہینے جتنی بھی بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ تھوڑے سے پر امید تھے کہ اس بار طالبان کا جو نیریٹو ہے تعلیم کے حوالے سے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، وہ بہت ہی مثبت ہے، اور وہ امید کر رہے تھے کہ کچھ تبدیلی آئی ہوگی جو پچھلی ان کی حکومت تھی اس سے۔ مگر آپ اگر حقیقت میں دیکھیں تو بہت ساری رپورٹ سامنے آ رہی ہے جس میں عورتوں کو وہ کام کرنے نہیں دے رہے، ان کو گھر سے باہر جانے نہیں دے رہے۔ میری خود ایک جرنلسٹ سے بات ہوئی تھی کہ ان کو جب بھی وہ آفس جاتی تھی کام کے لیے تو ان کو واپس بھیجا جاتا تھا، اور ایک ہمیشہ ہی ایک بہانہ استعمال ہوتا ہے کہ ہم آپ کو تبھی کام کرنے دیں گے جب آپ کے لیے یہ محفوظ ہوگا، کہ جب آپ سیف ہوں گے کہ آپ کام کرنے جائیں، جب آپ محفوظ ہوں گے کہ آپ اسکول جائیں۔ تو یہ اگر ہر دفعہ یہ ایک بہانہ استعمال کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آ ہی نہ جائے کہ ایک عورت اور ایک لڑکی کو کام کرنے کے لیے یا اسکول کرنے کے لیے اجازت دی جائے۔ تو یہی خدشہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ کب وہ وقت آئے گا کہ لڑکیاں اسکول جا پائے گی حفاظت سے، اور عورتیں جو ہے وہ کام پر جا پائے گی۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو طالبان کے لیڈرز ہیں وہاں پہ، ان کا جنہوں نے باہر ملکوں میں تھوڑا سا وقت گزارا ہے، ان کا نیریٹو کافی بہتر ہو گیا ہے تعلیم اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، مگر وہ بھی تھوڑا سا ویگ رکھ رہے ہیں، وہ بھی اتنے واضح الفاظ میں نہیں بیان کر رہے کہ کیا عورتیں کام کر پائے گی۔ اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ کابینہ میں نہیں بیٹھ سکتی، یا ہر قسم کا کام ان کو وہ اجازت نہیں ہوگا اس کا، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق ہوگا، لیکن ابھی تک وہ ایک ہی صفحے پر نہیں آئے کہ ان کا شریعت کیا کہتا ہے ابھی تک تعلیم کے حوالے سے، کام کے حوالے سے۔ تو ابھی بہت مشکل ہے کہنا کہ ہمیں پازیٹیو ہونا چاہیے فیوچر کے بارے میں یا نہیں، مگر جب آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی خواتین سڑکوں پر آئی ہے، وہ بینرز اٹھا رہی ہے، وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، تو باقی افغانستان میں کس کی حکومت آتی ہے کس کی نہیں، یہ تو افغانستان کے لوگوں کا فیصلہ ہے، اس میں ہم نہیں فیصلہ کریں گے، یہ ہمارا ووٹ نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے، لیکن ہم انسانی حقوق کے لیے ضرور کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ ایک یونیورسل چیز ہے، جہاں پر بھی ہو اس کے لیے اپنی آواز اٹھانا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم ان افغان ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے ساتھ کھڑے ہیں جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے۔ اور مجھے ساتھ میں بتائیے گا، ظاہر ہے 40 سال سے خانہ جنگی دیکھی ہے افغانستان میں، جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے افغانستان کے لیے وہ امن ہے، کہ کسی بھی طریقے سے امن افغانستان میں آ جائے۔ اگر وہ امن آ جاتا ہے تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو طالبان کریں تو آپ کے خیال میں دنیا کے لیے قابل قبول ہوں؟ آپ جو کہ خواتین کے حقوق کے لیے، خواتین کی تعلیم کے لیے، بچیوں کی تعلیم کے لیے بہت زیادہ کام کرتی ہیں، آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی قابل قبول ہو، اگر امن آ جاتا ہے تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو طالبان کو کرنی چاہیے؟ پہلے تو یہ ہے کہ میں تو جمہوریت کی حامی ہوں، تو میرے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں پر بھی، جس ملک میں بھی، جس کی بھی حکومت بنے، وہ لوگوں کی ووٹ کے مطابق ہو۔ تو جمہوریت جس پہ ہم سب اگری کرتے ہیں تو اس کو الگ کر کے، اس کے علاوہ یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی کوئی حکومت بنے، کوئی کابینہ بنے، تو اس میں سارے لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہو، ان کی نمائندگی ہو، خواتین ہو، اقلیتیں ہو، تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر بہت اہم فیصلے ہوتے ہیں، خواتین کے حوالے سے فیصلے ہوتے ہیں، پریگننسی ہو گئی، ابورشن ہو گئے، باقی ساری چیزیں ہو گئی، تعلیم ہو گیا، ایکسیسیبلٹی ہو گئی، برابر کی حقوق ہو گئے۔ تو اگر ان لوگوں کی آوازیں ادھر نہیں ہیں تو ایسے فیصلے نہیں بنتے جو کہ ان کے حق میں جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ خواتین وہاں پر ہو اور وہ کابینہ میں ہو، ان کی آواز ادھر تک
پہنچ سکے. اس سے ہی ملک کی بہتری آتی ہے. آپ جتنے بھی اسٹڈیز، ریسرچ، ڈیٹا سب کو دیکھیں، بار بار یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ اچھے فیصلے کر سکتی ہے، اس سے ملک بھی آگے جا سکتا ہے. ابھی بھی اکانومسٹ کی ایک رپورٹ آئی ہے جو کہتی ہے کہ وہ قومیں فیل ہوتی ہے جو عورتوں کو فیل کر دیتی ہے. تو اگر ہم نے ایک قوم کو کامیاب کرنا ہے، چاہے پاکستان ہو، افغانستان ہو، دوسرے بھی ممالک ہو، تو اس میں خواتین کی کامیابی بہت ضروری ہے. خواتین کے حقوق بہت ضروری ہے، خواتین کی تعلیم بہت ضروری ہے. یہ صرف خواتین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت اور پورے ملک کا مسئلہ ہے. یہ بھی بتائے گا کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جی کیونکہ افغانستان ایک بہت کنزرویٹو سوسائٹی ہے، تو اس میں جو بھی تبدیلی آئے وہ گریجول ہونی چاہیے، وہ آہستہ آہستہ ہونی چاہیے، نہ کہ مغربی ممالک یہ ڈیمانڈ کریں کہ جی وہ تبدیلیاں فوری طور پر افغانستان میں نظر آئیں. اس لیے یہ موقع دیا جانا چاہیے، یہ وقت دیا جانا چاہیے کہ جو ویلیوز ہیں یا پھر جو معاملات ہیں کہ وہ کنزرویٹو سے ذرا سوسائٹی لبرل ہو، اس کے لیے انہیں وقت دیا جانا چاہیے، نہ کہ فوری طور پر ان سے ڈیمانڈ کی جانی چاہیے. آپ اس بات کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اس کلچر کو آپ سمجھتی ہیں؟ افغانستان کے معاملات پر آپ کی نظر رہی ہے؟ جی تو آئی تھنک میرے خیال میں یہ جو کلچر کا ڈیبیٹ ہوتا ہے اور پھر ویسٹرن کا ڈیبیٹ جو ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کو کتنا لبرل کریں، کتنے حقوق دیں، آئی تھنک اس میں وضاحت بہت ضروری ہے. میں خود تعلیم کے لیے بات کرتی ہوں، میں عورتوں کے حقوق کے لیے بات کرتی ہوں، لیکن مجھے اپنے کلچر پر بہت فخر ہے. پشتون کلچر ہے، اسلامک کلچر ہے، ہمارا پاکستانی کلچر ہے اور بہت ہی ڈائیورس کلچر ہے، ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے. اور جب ہم خواتین کی برابری کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس مطلب کسی امریکہ کے کلچر کو لے یا باہر یورپین کلچر کو لے. اور یہاں تک کہ اسلامی ممالک میں بھی کلچر بہت، اس میں آپ کو ورائٹی نظر آتی ہے. عرب کا کلچر بہت ڈفرینٹ ہے، انڈونیشیا کا بہت ڈفرینٹ ہے، پاکستان کا بھی ڈفرینٹ ہے. تو اس طرح آپ کو بہت کلچر ملتے ہیں اسلامی ممالک کے اندر بھی. تو ایک یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے یہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے. تو افغانستان اور پاکستان میں یہی امید رکھتی ہوں کہ ہم اپنے کلچر کے اندر ہی اپنے لیے یہ ڈیفائن کریں گے کہ برابری کیا ہوتی ہے، برابر کے حقوق کیا ہوتے ہیں. اور یہ ممکن ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کو محفوظ کر پائیں گے اپنے کلچر کے اندر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری بچیاں اسکول جا پا رہی ہے پاکستان میں اور افغانستان میں. بہت ساری بچیاں اسپورٹس میں شامل ہو رہی ہے، بہت ساری بچیاں کابینہ میں آ رہی ہے اور بہت ساری خواتین جو ہے وہ حکومت میں آ رہی ہے، وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. ہمارے ہاں ہم تو دیکھ رہے وہ اولمپکس میں بھی جاتی ہے، وہ ماؤنٹینئرنگ بھی کرتی ہے، وہ ریکارڈز بھی بنا رہی ہے. تو یہ تو بالکل ممکن ہے کہ ہم اپنے ہی کلچر، اپنے ہی مذہب کے اندر خواتین کے حقوق کی حفاظت کرے اور ان کو وہ حقوق ملے. تو یہ کوئی، اس میں کوئی کلیش نہیں ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اور یہ مجھے بتائے گا کہ 40 سال ہوئے ہیں اور ظاہر ہے اس 40 سال میں افغانستان نے خانہ جنگی بھگتی ہے، ریفیوجی کرائسس ہوئے ہیں، مہاجرین کے مسائل ہوئے ہیں اور مختلف ممالک نے اپنی پراکسی وارز اس ملک میں لڑی ہیں، بھگتا افغانیوں نے ہے، افغان عوام نے ہے. اب جبکہ اگر مہاجرین کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا کو یا پھر افغانستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کردار ہونا چاہیے؟ اگر ایک انفلکس آتا ہے مہاجرین کا، ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی نہیں نظر آ رہی ہے اس حوالے سے. ہاں، اگر ہم اس 40 سال کی جنگ کے بارے میں بات کریں تو بندہ سوچتا ہے کہ کہاں سے شروع کرے، کس پہ انگلی اٹھائے. تو یہ تو بہت ہی ایک لمبا مباحثہ ہوگا اس پہ. مگر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں یاد کریں کہ جو عوام ہے، جو عام لوگ ہیں، وہ سب سے زیادہ اس میں ٹارچر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ وہی ٹارگٹ اور وکٹم بنتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بے گھر ہو جاتے ہیں، یہ ان کی جانیں بھی جاتی ہے یا اپنے گھر والوں کو کھو بیٹھتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے سوچیں، خاص طور پر بچوں کے لیے سوچیں. بہت سارے بچے ہیں جو اس جنگ میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ کیوں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کیوں باہر ملکوں کی جنگیں ان کی زمین پر ہو رہی ہے، کیوں ان کے اپنے ہی لوگ ان کو ناکام بنا رہے ہیں اس امن کی اس جنگ میں. تو مگر اس وقت جو ہو رہا ہے، ہم مطلب
حساب کتاب ہونا چاہیے اور ایک دن ہونا چاہیے، مگر اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ارجنٹ سلوشن پر فوکس کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ جو لوگ ابھی خطرے میں ہیں ان کو سیفٹی کی ضرورت ہے کہ ان کو جلد از جلد لوگ سیفٹی پرووائڈ کرے. باہر ملک امریکہ، یو کے، کینیڈا ہو گئے، مگر اس کے ساتھ جو ہمسایہ ممالک ہے ایران، پاکستان کا بھی بہت بڑا کردار ہے. اور پاکستان نے دکھایا ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو حفاظت دی ہے، ان کو فلائٹس وغیرہ کی فراہمی کی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے اور پاکستان کا اس میں بہت اہم کردار ہے. دوسری طرف ہیومینیٹیرین ایڈ کی بھی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ ممالک تو اپنی ان کی پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں، مگر جو عوام ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ سفر کرتی ہے. تو اس وقت فوڈ کی ایکسیسیبلٹی، لوگ اپنے بینک میں پیسے بھی نہیں ایکسیس کر سکتے، بہت سارے لوگوں کی جابس چلی گئی ہے. تو اس وقت ہیومینیٹیرین ایڈ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم یہ ایک انسانیت کی بات ہے اور اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ان کا اس جنگ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو ان کی سپورٹ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہمسائے ممالک ہیں وہ بھی اپنے بارڈرز کھولے اور جو لوگ خطرے میں ہیں ان کو حفاظت دیں. اور جو بچے اس وقت اس جنگ کی وجہ سے وہ بے گھر ہو رہے ہیں یا وہ سیف نہیں محسوس کر رہے اور وہ چاہتے کہ کسی اور جگہ موو کرے، تو ان کی تعلیم بہت ضروری ہے. تو پاکستان نے تو بہت سالوں سے افغان مہاجرین کو خوش آمدید کہا ہے اور ان کو سہولتیں دی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس بار وہ دوبارہ دکھائے اور بارڈرز کھولے اور خاص طور پر جو افغان مہاجرین بچے ہیں ان کی تعلیم جلد از جلد فراہم کرے. آخر میں ایک اور بات جاننا چاہوں گا. میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کی 6ٹھی سرجری ہوئی ہے اور آپ امریکہ میں ہیں اس وقت. آپ نے 6ٹھی سرجری اپنی کرائی ہے. 9 سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو، اس افسوسناک واقعے کو جب آپ پر حملہ ہوا تھا. ابھی تک آپ کو سرجریز کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ آپ ابھی تک صحت یاب مکمل طور پر نہیں ہوئی ہیں؟ اس کی ذرا تفصیلات بتائیے گا. ہاں، تو میں نے اپنی کہانی شیئر کی کیونکہ ایک ہی گولی لگی تھی، ٹھیک ہے، میرے ماتھے کے دائیں طرف پر، اور اس کی وجہ سے میرا ایئر ڈرم، فیشل نرو وہ سب خراب ہو گیا تھا، کٹ گیا تھا. اور اس سرجری ایک انیشیل سرجری ہوئی جو پاکستان میں کی گئی، اور میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ڈاکٹرز کا، کیونکہ انہوں نے ہی میری جان بچائی. اور اس کے بعد اور بھی سرجریز تھی. ایک کنٹینیوس پروسیس تھا کیونکہ فیشل نرو کو اسٹچ کرانا تھا تاکہ لیفٹ سائڈ کی فیشل موومنٹ ریسٹور ہو جائے. پھر ایئر ڈرم جو ڈیمیج ہو گیا تھا تو اس کے لیے پھر کوکلیئر امپلانٹ لگانا پڑا. اور فیشل نرو ایسی چیزیں جو کہ ایک بار مطلب کٹ جائے، دوبارہ آپ ریپیئر کرے، تھوڑی سی موومنٹ آ جاتی ہے، بٹ پھر بھی وہ اس جو پچھلا والا ہوتا ہے اس کی طرح نہیں بنتا. تو اس لیے پھر میں نے 3 اور سرجریز کرائی. ایک جو ریسنٹلی ہوئی تھی اس میں جو میری پریویس سرجریز تھی اس کی وجہ سے میرے فیس میں بہت زیادہ وہ بلکنگ سی ہوئی تھی، اور تو اس کی فیشل ڈی بلکنگ انہوں نے کرائی. تو اسی ہفتے جس ہفتے میری سرجری تھی افغانستان میں سب کچھ ہو رہا تھا، تو بندہ ایک منٹ کے لیے سوچتا ہے کہ مطلب یہ سب کیا ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس بہت ہی لمبے جنگ کے شکار ہو گئے ہیں، وہ بے گھر ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے ہمسایوں کو، اپنے دوستوں کو کھویا ہے. وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیوں اس جنگ کے ماحول میں رہ رہے ہیں. سوات میں جو ہوا وہ 2 سال ہوا، وہ تو مطلب 2 سال کے لیے تھا اور 10 سال پہلے کی بات ہے، مگر ابھی بھی لوگ اپنے ان دوستوں کو یاد کرتے ہیں جو وہ کھوئے ہیں اس وقت میں. اور ابھی بھی سوات کے بہت سارے بچے جب وہ سوتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو پرانی وہ وقت یاد آتے ہیں. تو جنگ کے ماحول میں رہنا ایک بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے، اور اس کا جو ٹراما ہے وہ بندہ سالوں سال تک پھر اس سے گزرتا ہے. مگر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم امن کے لیے ایک ہو جائے،
کیونکہ افغانستان کا امن صرف افغانستان کے لیے اہمیت نہیں رکھتا، یہ پاکستان کے امن کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں، جو کے پی اور بلوچستان کے علاقے ہیں، وہاں پر بھی امن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ افغانستان میں امن، اور اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب امن کے لیے کھڑے ہوں گے، اور وہ اپنے جو اس پوزیشن میں وہ ہے وہ اس کو ایک اچھی کام کے لیے استعمال کریں گے، اور خاص طور پر وہ عورتوں اور بچوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ ممکن ہے کہ پاکستان، افغانستان اور بھی ممالک میں سارے بچے اور بچیاں مکمل تعلیم حاصل کر پائیں، اور میں یہی امید کرتی ہوں کہ وہ دن آئے جہاں ہم کہیں کہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ 100% ہے اور کوئی بھی بچی اور بچہ اسکول سے باہر نہیں ہے، تو ہم اپنے ملک کو بہتر بنا سکتے ہیں، ہم اپنے خطے میں امن لا سکتے ہیں، افغانستان میں بھی امن آ سکتا ہے۔ ان سب کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں ہمیں عمران خان، اس میں ہمیں باقی ہمسائے ممالک میں لیڈرشپ کی بہت ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے۔ بہت سارے ایکٹیوسٹ ہیں، خواتین ایکٹیوسٹ ہے جو اپنا ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر رہی ہے، وہ معاشرے کو بہتر بنا رہی ہے۔ تو ان سب کے کاموں کو سراہنا بہت ضروری ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہم سے جتنا ہو سکے ہم خیر کے لیے کام کریں، اور اپنے ملک میں، اپنے معاشرے میں بہتری لائیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے تعلیم کا ذکر کیا، آپ کا ملالہ فنڈ سارے دنیا بھر میں کام کر رہا ہے، پاکستان میں بھی تعلیم کے لیے کام کر رہا ہے، آپ کو صورتحال میں بہتری نظر آتی ہے تعلیم کے میدان میں پاکستان میں؟ جی، تو پاکستان میں تقریباً 22 ملین بچے جو ہے وہ تعلیم سے محروم ہیں، اور اس میں زیادہ تر لڑکیاں ہیں۔ خاص طور پر جب آپ سیکنڈری لیول پہ دیکھتے ہیں تو بہت ساری بچیاں اسکول چھوڑ دیتی ہیں، اور اس کی زیادہ تر وجہ جو ہوتی ہے وہ کم عمری میں شادی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غربت بھی ہوتی ہے۔ بہت سارے والدین ان کی اپنے بچوں کی تعلیم کو افورڈ نہیں کر سکتے، اور یا پھر فیسلٹیز کی محرومیت ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے علاقوں میں اسکولز نہیں ہے، فیمیل ٹیچرز نہیں ہے، سینیٹیشن نہیں ہے، بہت لانگ ڈسٹینس ہے، تو بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بچے اسکول نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے بہت سارے آرگنائزیشنز پاکستان میں تعلیم کے لیے کام کرتے ہیں، حکومت بھی اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ملالہ فنڈ بھی پچھلے 5-6 سالوں سے پاکستان میں کام کر رہی ہے۔ ہم نے ابھی تک $7.4 ملین کی انویسٹمنٹ کی ہے پاکستان میں، اور 50 سے زائد پروجیکٹس کو سپورٹ کیا ہے وہاں پر، اور ہم اسی پہ کام کرتے ہیں کہ جو سب سے ڈپرائیوڈ اور مارجنلائز ایریاز ہیں ہم وہاں پر لڑکیوں کی تعلیم پر کام کریں۔ کے پی میں کام کرتے ہیں، ساؤتھ پنجاب میں کام کرتے ہیں، سندھ کے علاقوں میں کام کرتے ہیں، اور یہ کام انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اور بہت ضروری ہے، کیونکہ جب اب ہم لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بات کرتے ہیں، یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف لڑکیوں تک محدود نہیں ہے، کیونکہ لڑکیوں کی تعلیم کا اثر جو ہے پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ بہت ساری ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر دنیا میں ساری لڑکیاں تعلیم حاصل کریں تو اس سے پوری دنیا میں $30 ٹریلین کی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، اکانومی $30 ٹریلین پہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غربت کم ہو جاتی ہے، جنگیں بھی کم ہو جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اور جابز آ جاتی ہے، ہم ایک بہتر معاشرے میں رہ پاتے ہیں، اور ہمارے ملک جو ہے وہ ترقی کر پاتے ہیں۔ ہم اگر دیکھیں ایک انڈیویجول لیول پہ اگر ایک خاتون وہ تعلیم یافتہ ہے، وہ اپنا بھی خیال رکھ سکتی ہے، اپنی صحت کا خیال رکھ سکتی ہے، اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھ سکتی ہے۔ جب وہ کام کرتی ہے تو وہ معیشت کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے، وہ اپنے معاشرے کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے، کل کو وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے، وہ دوسروں پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے۔ وہ تو ہم نے بہت سارے دیکھے ہیں کہ بہت ساری خواتین یا تو اپنے والدین کے خاندان پر وہ ڈپینڈ کرتی ہے، یا پھر شوہر کے خاندان پر، اور وہ ہمیشہ ایک مجبوری کی حالت میں ہوتی ہے۔ تو تعلیم عورتوں کی انڈیپینڈنس کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے، تاکہ عورتیں اپنے بھی حفاظت کر سکیں اور معاشرے کا بھی حفاظت کر سکیں۔ ملالہ، بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا